بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی الصلاة فیہ فاکثروا من الصلاة فیہ۔ فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے، قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات، یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ تبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا، قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں، آج کل دیکھا ہے۔ تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کے قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علی، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جاننے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔
درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائیں۔ تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں۔ تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر۔ انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھائی جس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی، پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ توحید، درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے، کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں۔ تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا۔ تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے۔ تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا، بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے۔ تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے۔ تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی۔ فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے، بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا، اپنے محبوب، شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے۔ تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دیں کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں، یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو، تو بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے، لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا، اور خوش ہو جائے گا کہ بھائی دیکھو جو کام میں چاہتا تھا یہ بھی اسی کی درخواست کر رہا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا آپ کو بھی دے دے گا وہ، ٹھیک ہے نا، کہ چلو یہ تم بھی منہ میٹھا کر لو اپنا، تم نے اتنا اچھا کام کیا۔ اور اگر آپ کسی کو حکم دیں اس کے دشمن پہ خرچ کرنے کا، آپ جا کے کہیں بھائی وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا دل چاہتا ہے اس کا گلا دبا دو، تو ایسا کرو اس کو ہدیے ودیے دیا کرو، تو کہے گا میں اس کو گلا دبانا چاہتا ہوں اور تو ہدیے کی ترغیب دے رہا ہے تو میں تیرا بھی گلا دباؤں گا۔ تو دشمن پہ خرچ کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو اس سے سامنے والا غصے میں آتا ہے۔ دوست پہ خرچ کرنے کا، احسان کرنے کا جب آپ کسی کو کہیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ باپ کو اگر کہا جائے نا اپنے بچوں پہ اور کھلائے کریں، بڑی خوشی ہوتی ہے، تو باپ کا دل اور سینہ اور چوڑا ہو جائے گا۔ تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیجیں گے ہی، لیکن ہم اگر اللہ سے درخواست کر دیں گے کہ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیج، تو اس میں تھوڑی سی ہماری بھی کیا ہو جائے گی؟ دخل اندازی ہو جائے گی۔ اللہ تو ویسے ہی کر رہا ہے، تو اللہ کہے گا چلو تو نے بھی سفارش کر دی، تو ان پہ تو کر ہی نہ ہوں، یہ 10 رحمتیں تجھ پر بھی ہو جائیں گی۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہے درود شریف پڑھنے کا؟ کہ انسان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ انسان جس کے لیے دعا مانگتا ہے لاشعوری طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ محبت ہوگی، اللہ کی خود بخود اتنی ہی زیادہ ہوگی، کیونکہ نبی سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ الگ الگ چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ہے نا، اسی وجہ سے تو ہے۔ تو جتنی محبت بڑھے گی اللہ کی محبت اتنی زیادہ۔ اور پانچواں فائدہ کہ جتنی نبی کی محبت ہوگی، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اتباع آسان ہوتی ہے، بغیر دلیل کے بھی مانتا چلا جاتا ہے۔ جس سے نفرت ہوتی ہے نا، اس سے ہر بات پہ دلیل، کیوں بھائی ایسا کیوں ہے؟ اور اگر محبت ہو تو وہ کوئی کام کا کہے تو سمجھ میں آئے نہ آئے، انسان کہتا ہے بس کر لو۔ صحابہ کرام کی محبت کے جو واقعات ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کھانا پکتا تھا، اگر اس میں لوکی یا کدو پکتا تو کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ کدو شوق سے کھاتے تھے آپ۔ تو نبی سے محبت تھی، کدو سے محبت ہو گئی۔ حالانکہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے لوکی اور کدو سے محبت کرو گے، تو اپنی انسان کی اپنی رغبت ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز سے، کسی کو کسی چیز سے، لیکن عشق کی انتہا ہوتی ہے تو انسان کو محبوب کی محبوب چیزوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر کدو سے نہ بھی ہو تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرائض واجبات سے تو ہو جائے گی نا، جو شریعت میں ضروری ہے، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے، ان سے تو ہوگی نا کم از کم۔
محبت نہیں ہے تو ہر وقت بیٹھ کے لوجی کی تلاش، داڑھی تک نہیں رکھے گا، داڑھی کا سمجھاؤ تو کہ بھائی کیوں بھائی، پھر یہ سمجھاؤ کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے، نہیں میری سمجھ میں نہیں آتے، ایسے کیسے اخلاق بنائے جا سکتے ہیں خادموں کے ساتھ. تو محبت ہو جاتی ہے تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. تو درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے. تو اس لیے ہمت کر کے علماء جو ایک نصاب بتاتے ہیں نا، روزانہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام. ویسے تو سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. یہ نہ ہو مشکل لگے تو اتنا کر لو صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ہے نا. یہ 100 دفعہ پڑھ لیں، کتنا ٹائم لگتا ہے اسے؟ صبح 100 دفعہ پڑھ لیا، 100 دفعہ شام کو پڑھ لیا. اور اگر پورا ہفتہ توفیق نہیں ملتی تو کم از کم جمعہ ہی کے دن پڑھ لیں انسان. سمجھ رہے بات کو؟ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ میرا خیال نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، جمعہ کا دن پڑھ لے انسان، اس میں زیادہ فضیلت ہے. اور یہ جو درود شریف ہے نا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پڑھنا چاہیے. میں کل بھی بیان میں کہا تھا نا، ساشے آ رہے ہیں ہر چیز کے. تو جیسے سلام کے ساشے نا، سلام کرنا ہو نا، اتنی سی آواز آتی ہے بس. تو درود شریف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بھائی صلی اللہ علیہ وسلم بول دو پورا. لکھنے میں بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ مجلس میں، کسی مجلس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم از کم ایک دفعہ درود شریف پڑھنا واجب ہے. بار بار واجب نہیں ہے، بار بار افضل ہے. مجلس میں جب ایک دفعہ نام آیا تو پہلی دفعہ بہرحال واجب ہے، یا کم از کم ایک دفعہ اس مجلس میں. بار بار پڑھنا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے. تو یا تو پڑھے ہی نہیں، ایک دفعہ پڑھ لیا کافی ہے. لیکن پڑھے تو پھر ساشے نہ لے کر آئے. درود شریف کو بگاڑے نہیں، پورا ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آپ کو ڈر یہ ہے کہ نہیں بار بار پڑھنے سے میری زبان گھس جائے گی، نقصان ہوگا اور توانائی کم ہو جائے گی، روزہ زیادہ لگے گا، تو ایک ہی دفعہ پڑھ لے مگر طریقے سے پڑھ لے. ساشے نہ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح نہ کر. اسی طرح لکھنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو مجلس ایک ہے تو ایک دفعہ کہہ دے آپ کی زبان سے. لکھنا واجب نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف لکھنا واجب نہیں ہے، افضل ہے. تو یا تو اگر یہ ڈر ہے کہ میں نے لکھ دیا پورا نام تو میرا پین گھس جائے گا، سیاہی کا خرچہ زیادہ آئے گا، پیسے زیادہ بھرنے پڑیں گے، مجھے مہنگائی کا دور ہے، اتنی سیاہی میں افورڈ نہیں کر سکتا، تو پورا نام ہی نہ لکھے، یعنی درود شریف لکھے ہی نہیں. لیکن اگر لکھنا ہے تو چھوٹا سا سواد نہ ڈالے. سمجھ رہے بات؟ باقی ساری چیزیں پوری ہیں. یہ نہیں کہ والد محترم میں صرف واو لکھ دیا، ابا خود ہی سمجھ جائیں گے اب والد کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. زید کا نام آیا تو زے لکھ دیا. کبھی ہوتا ہے ایسے؟ ہوتا ہوگا شاید آپ کے یہاں. اور جتنی باتیں آ رہی ہیں صرف کچھ ساشے پیش کر دی، ایسا نہیں ہے. جب درود شریف لکھنے کی بات آتی ہے تو صرف چھوٹا سا سواد ڈال دیا. تو بھائی اتنی تکلیف اگر ہو رہی ہے تو نہ لکھو، کوئی فرض تھوڑی ہے. لیکن اگر لکھنا ہے تو احترام کا تقاضا کیا ہے؟ پورا نام لکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو حدیث کی اتنی بڑی بڑی کتابیں محدثین نے جو لکھی ہیں، کتنی بڑی بڑی کتابیں. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو محدثین پورا درود شریف لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کسی حدیث کی کتاب میں، امام بخاری کی ہو، امام مسلم کی ہو، یا ابن ماجہ ہو، یا صحیح ستہ کی جتنی کتابیں اس کے علاوہ بھی ہیں، جب درود ہوگا تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے. تو لکھنے میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، پورا نام لکھ دیا جائے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا قلم گھس جائے گا اور یہ ہو جائے گا، یہ تو بخیل آدمی کے لیے، ورنہ کس قلم تھوڑی گھستا ہے. لکھنے پورا تحریر لکھ رہے ہو، جب بھی نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹی سی آخر میں بات سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے نا، لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں. کوئی کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ سب سے اکرم ہیں. کوئی کہتا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کوئی کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ سب ٹھیک ہے نام، لیکن سب سے بہترین جو نام آپ کے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس سے بڑا لقب کوئی بھی نہیں ہے. رسول اللہ کا مطلب اللہ کے سفیر، تو یہ سب سے بڑا منصب ہے. اس لیے عام استعمال میں جو صحابہ کا بھی طریقہ تھا، نبی اللہ، صحابہ کیا کہتے تھے؟ نبی اللہ یا رسول اللہ. تو محدثین بھی جو لفظ آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ، تو عام استعمال میں یہ زیادہ بہتر ہے. وہ بھی ٹھیک ہے، سرور کائنات، حضور اکرم، شفیع المسلمین، سب صحیح ہیں. لیکن ہوتا ہے نا جب بہت سارے آپشن ہو تو انسان سلیکٹ کرتا ہے سب سے بہترین کو. تو سب سے بہترین لفظ آپ کے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ. کہ انسان جسے اللہ نے جنت یا جہنم کے لیے پیدا کیا تو یہ دنیا اس کے لیے آزمائش کی جگہ ہے. جو صحیح راستے پہ چلے گا ہمیشہ کے لیے کامیاب، جو غلط راستے پہ چلے گا وہ ناکام. صحیح راستے پہ چلنے میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں؟ دیکھیں، آزمائش اسی کو کہتے ہیں کہ کچھ رکاوٹیں ہوں اور آپ ان کو عبور کر کے
منزل تک پہنچیں۔ سیدھے راستے پہ چلنے میں اگر رکاوٹیں ہی نہ ہوتی تو سیدھے راستے پہ چلنا پھر یہ امتحان نہ ہوتا، پھر آزمائش نہ ہوتی۔ تو تین بڑی رکاوٹیں ہیں جو انسان کو صحیح ٹریک پہ چلنے سے روکتی ہیں، جن میں ایک رکاوٹ میں نے عرض کیا تھا شیطان ہے۔ تمام آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، قرآن، تمام آسمانی مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی، جن، جسے جن کہا جاتا ہے۔ اسی میں سے ایک نسل ہے جسے شیطان کہا جاتا ہے، جس کا اصل نام ابلیس تھا۔ وہ شیطان اپنے شتونگڑوں کے ساتھ، اپنی نسل کے ساتھ مسلسل اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ انسان کو سیدھے راستے پہ چلنے سے روک دے۔ اس شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ وہ دل میں کیسے برائی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے، قرآن نے اس مضمون کو کئی جگہ بیان کیا ہے۔ وہ کیسے لے کے جاتا ہے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ دیکھیں، جب ہم کسی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اسے چلا رہے ہوتے ہیں، تو ایکسیلریٹر پہ آپ پاؤں رکھیں گے، گاڑی چلنا شروع، جتنا دبائیں گے گاڑی اتنی اسپیڈ سے چلے گی۔ لیکن اگر سامنے رکاوٹیں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہم جا رہے ہوتے ہیں، رکاوٹ آ جاتی ہے، جی سڑک زیر تعمیر ہے، ہمارے ہاں یہ ہونا چاہیے سڑک زیر تعمیر رہے گی امام مہدی کے آنے تک، اس لیے کہ جو کراچی دیکھ لو نا، جو کھودنا شروع کیا تھا بچپن کی بات ہے، اب ہمارے بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، اب بھی کھود ہی رہی ہیں سڑکیں۔ یہ سڑک جیسے ہی کھدتی ہے، نئی سڑک بنی ہے تو واٹر بورڈ والے آ کے کھود دیں گے کہ نئی لائنیں ڈل رہی ہیں، وہی لائنیں پہلے ڈال دیتے، سڑک بعد میں بنا دیتے۔ اور میں اکثر ایک بات بتاتا ہوں نا، گورنمنٹ کے کام کیسے ہوتے ہیں۔ 3 آدمی، 2 آدمی کسی نے دیکھا گڑھا کھود رہے ہیں، ایک کھڈا کھودتا ہے، جو مٹی باہر نکلتی ہے دوسرا اس کھڈے میں دوبارہ مٹی ڈالتا ہے، ترتیب سے یہ کام ہو رہا ہے، بڑی ایمانداری سے۔ یہ کھڈا کھود رہا ہے، جیسے ہی کھڈا کھود کے تیار ہوتا ہے، 1 آدھ گھنٹے بعد ایک بندہ آتا ہے، وہ اس کھڈے میں مٹی ڈال کے چلا جاتا ہے۔ بھی کوئی باہر سے آیا ہوا انگریز تھا، انگریز کو تحقیق کا شوق تو بہت ہوتا ہے نا۔ ایک انگریز جلیبی کی دکان پہ کھڑا ہوا، جلیبی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ جلیبی والے نے بولا کھانا ہے تو کھانا ہے، تو نکل دیکھ کیا رہا ہے؟ کہتا ہے یہ ایسا پائپ ہے جس کا دونوں طرف سے منہ بند ہے، اس میں شیرہ گیا کہاں سے؟ اس کے اندر جو شیرہ ہے نا، دونوں طرف سے اس کا منہ بند ہے، اس پائپ کے اندر شیرہ گزرا کیسے؟ تو اس انگریز نے پوچھا کہ یار ایک آدمی گڑھا کھود رہا ہے، گھنٹے بعد آ کے دوسرا اس کو بند کر دیتا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس بندے نے بتایا کہ گورنمنٹ نے درخت لگانے کا ایک پروجیکٹ دیا ہے، اس میں اس کے ذمہ کام ہے گڑھا کھودے گا، ایک آدمی کے ذمہ کام ہے اس میں پودا رکھے گا، تیسرے کے ذمہ ہے وہ مٹی ڈالے گا۔ تو دوسرا والا چھٹی پہ گیا ہوا ہے، یہ دونوں اپنا کام کر رہے ہیں، جس کے ذمہ گڑھا کھودنا ہے وہ گڑھا کھودتا ہے، دوسرا ٹائم پہ آ کے مٹی ڈال کے چلا جاتا ہے۔ جس نے درخت لگانا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ چھٹی۔ سمجھ رہے کہ یہ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے کام۔ الحمدللہ سندھ گورنمنٹ کے اس سے بھی زیادہ اچھے کام ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے، سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ بھی ہیں پیپلز پارٹی میں، وہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں سامنے پیپلز، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سیٹ ہے، اس میں ایک سے زیادہ آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں، لیکن اس سیٹ کے لیے بندے 25 رکھے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے 5 دن کے لیے ٹرانسفر ہوتا ہے، 5 دن کے لیے ایک بندے کو کسی سیٹ پہ بٹھا دیا، 5 دن بعد ٹرانسفر۔ ابے بھائی 5 دن کے لیے کیوں بٹھایا تھا؟ وہ 5 دن میں اس نے اتنا چھاپ لیا ہے، کیونکہ اب اس کو جتنے پیسے اس نے دیے تھے نا متعلقہ افسر کو، اس میں 5 دن کی سیٹ ہی ملے گی آپ کو۔ 5 دن میں اب آپ جتنا نوٹ چھاپ سکتے ہو چھاپ۔ انشاءاللہ پاکستان بہت جلد ترقی کرے گا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اگر حالات رہے، یعنی گورنمنٹ کا آفیسر سیٹ خریدتا ہے کہ مجھے میرا وہاں ٹرانسفر کرا دو، چونکہ وہاں نوٹ زیادہ بنا سکتا ہوں۔ بھائی تمہیں 1 مہینے میں تو تم اربوں روپے بنا لو گے، سر 5 دن کے لیے دے دو، اس کے اتنے پیسے لے لو۔ یہ سیٹ اپ ماشاءاللہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ اور بلوچستان اور سندھ میں ہمیں لوگوں نے تصویریں بھیجی ہیں، پرنسپل بھی ہے جو بھاری تنخواہ لے رہا ہے، اسکولوں میں ہیڈ ماسٹر ہے جو بھاری تنخواہ لے رہے ہیں، ٹیچرز تنخواہ لے رہے ہیں، اسکول کی مینٹیننس کا الاؤنس مل رہا ہے، سب چیزیں ہیں سوائے اسکول کے، سوائے
اسکول نہیں ہے، لیکن الحمدللہ میں جب تھر گیا تھا، ابھی وہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ، میں نے وہاں گورنمنٹ کے اسکولوں کی ویڈیو بنائی ہے کہ گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں ان اسکولوں میں وہ کتنی بھاری بھرکم تنخواہ لے رہے ہیں، لیکن اسکول مارکیٹ سے اور ایک جو ہیولا سا بنا ہوا ہے وہ میں دکھایا اس میں کہ یہ اٹ از کالڈ اسکول. تو 2-3 گدھے گھوم رہے تھے، ہم نے کہا انہیں کو کرسی پہ لا کے بٹھا دو، کچھ تو ماحول بنے نا اسکول کا. خیر یہ تو قصے چلتے رہتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان آپ کے عمل کو آپ کی نظر میں مزین کر دیتا ہے. ہمارا ضمیر ہمیں کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ کر لو، یہ برا ہے یہ مت کرو. انسان بیسیکلی فطری طور پر اچھا پیدا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ نیچر پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت پہ، اسلام پہ، اچھائی کے جذبے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، اس کے باپ دادا اسے خراب کر دیتے ہیں، ماحول خراب کر دیتا ہے. تو اللہ نے بائی نیچر ہمیں اچھا بنایا ہے، کیونکہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں، اور آدم پیغمبر تھے، اور پیغمبروں کو گناہوں سے نفرت ہوتی ہے. اگر غلطی ہو جائے تو جب تک وہ منا نہیں لیتے اس وقت تک ان کو سکون نہیں ملتا. تو شیطان کیا کر رہا ہے، اس برے عمل کو جس کی طرف آپ کا ضمیر ملامت کر رہا ہے یہ مت کرو، شیطان اس پہ لیبل لگا دے گا اس میں کوئی برائی بولو نہیں ہے. آپ نے آج کل ایک نعرہ سنا ہوگا جو ہمارے بہت سے لبرل لوگوں کا نعرہ ہے، وہ اپنی برائی نہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. صاحب یورپ سے آئے، مجھے کہنے لگے کہ یہاں پاکستانیوں میں منافقت بہت ہے، گوروں میں منافقت نہیں ہے. کیسے بھائی؟ کہہ رہے یار وہ جیسے اندر سے ہیں ویسے باہر سے. وہ اگر زنا کرتے ہیں تو بتاتے ہیں بھائی ہم زنا کرتے ہیں، وہ اگر شراب پیتے ہیں تو بتاتے ہیں ہم روزانہ اتنے پیک، بولو نا اتنے پیک ہیں ہمارے ڈیلی کے. وہ اگر ہومو سیکسولیٹی کی طرف کسی کی رغبت ہے تو بتاتا ہے بھائی مجھے فیمیل کی طرف رغبت ہی نہیں ہے، میں تو میل کا عادی ہوں. تو اس سے وہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ان میں منافقت بولو نا نہیں، وہ جو ہیں جیسے ہیں نظر آتے ہیں. میں نے کہا اس کو منافقت نہیں، اس کو بےغیرتی کہا جاتا ہے. اٹ از کالڈ بےغیرتی، کہ آپ برائی پہ اتنا ڈٹ گئے ہو کہ آپ کو شرم بھی نہیں آ رہی یہ بتاتے ہوئے کہ میں یہ گند کرتا ہوں. دیکھو شیطان کیسے برے عمل کو مزین کر دیتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے آپ میں کوئی گندگی ہے تو پھیلاؤ تو نہیں نا اس کو، توبہ کرو اللہ کے سامنے، اللہ میں غلط ہوں معاف کر دے، چھپاؤ اس کو. اسلام اس کو دنیا کے سامنے بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ برائی کو بیان کرنے سے برائی پھیلتی ہے. شرم آنی چاہیے آپ کو. اگر آپ کو لڑکوں کا معاذ اللہ شوق ہے، آپ چرس پیتے ہو، آپ شراب پیتے ہو، اچھا کام ہے دنیا کو بتا رہے ہو. اگر آپ میں منافقت نہیں ہے تو آپ جو مخلوق کے حقوق میں حق تلفی کرتے ہو وہ بھی برائی ہے، وہ بھی دنیا کو بتاؤ. پھر صرف شراب اور زنا کا کیوں بتا رہے ہو؟ آپ بولو میں نے اس دن فلاں سے معاملہ کیا تھا، پیسے پی گیا تھا میں اس میں منافق نہیں ہوں، میں پیتا ہوں تو بتاتا ہوں. یہ کام نہیں، کوئی گورا بھی نہیں کرے گا یہ کام، اس لیے کہ آپ کی مارکیٹ ویلیو ختم، لوگ آپ سے معاملات چھوڑ دیں گے. بڑی بڑی کمپنیاں اپنے عیب چھپاتی ہیں جو لوگوں سے ڈیلنگ ہو رہی ہے ان کی. کسی کمپنی میں کوئی، جیسے ایک کمپنی میں لال بیگ نکل آیا تھا دوائی سے، ایسا ہوتا رہتا ہے. ایک جوس کی کمپنی سے چھپکلی دریافت ہوئی تھی، میں نام نہیں لوں گا جوسوں کی کمپنیوں کے، کس سے ہوا تھا، ایک نئی ٹینشن کھڑی ہو جائے گی. ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں ایک جوس کی کمپنی تھی، تو کوئی بندہ وزٹ کے لیے گیا تو وہاں لال بیگ تھی، یہ چھپکلی اس ٹائپ کی، کوئی پر دونوں ہی کوئی کھانے کی چیز نہیں، وہ چھپکلی دریافت ہو گئی اس میں مری ہوئی. یا تو مارکیٹ ڈالی تھی یا چھپکلی جوس پینے گئی ہوگی، گیٹ کیپر نے روکا نہیں ہوگا اس کو، چوکیدار نے. تو یہ آئے دن ہوتا رہتا ہے. اب آپ بتاؤ کمپنیاں فوراً، چاہے وہ گوروں کی کمپنی ہو، چاہے وہ جاپانیوں کی ہو، چاہے وہ امریکیوں کی ہو، فوراً ایکشن لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ ایکشن دو طرح کے، ایک تو اس کا بھی ایکشن کہ آئندہ یہ نہ ہو، دوسرا یہ خبر پبلک میں وائرل نہ ہو. پتہ ہے سارا بزنس بیٹھ جائے گا بھائی، دھمکیاں دینے پہ آ جائیں گے کہ یہ ویڈیو کس نے، لال بیگ کی ویڈیو کس نے بنا کے ڈالی ہے. پیسے دینا شروع کر یار 1 کروڑ لے لو، اس ویڈیو کو وائرل ہونے سے روک دو. یہ بھی تو منافقت ہے. اگر آپ منافق نہیں ہیں تو آپ کہیں لال بیگ نکلا ہے تو نکلنے دو، ہم جیسے اندر سے ویسے باہر سے. بلکہ وہ پرانی تحقیق کہ ایک دفعہ آپ لال بیگ کی بات کر رہے ہو، ایک دفعہ چوہا نکلا تھا یہاں سے.
ہم منافق نہیں ہیں، جیسے ہم اندر سے ویسے ہی باہر سے۔ آپ کہیں گے یہ کیا کیا نکل رہا ہے؟ میرے بھائی بازار کی چیزیں کھاؤ بھی اور پیو بھی، اور صحت کا بیڑا غرق کرو۔ ہمیں نہیں پتا کیا کیا ہو رہا ہے پاکستان۔ دیسی چیزیں دیکھو، ہمارے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں محمود بھائی، انہوں نے ہمیں ہرن بھی کھلا دیا، لائسنس ہے ان کے پاس، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ایک دن ان کے گھر میں یہ دعوت تھی، ہم جب مولوی بنے نا مدرسے میں، تو ہمیں سب سے بڑا تانا یہ دیا جاتا تھا، کھاؤ گے کہاں سے؟ سب سے بڑا تانا کیا تھا؟ بھائی ہمارے سرٹیفکیٹ کی تو دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے، نہ کوئی جاب ملتی ہے اس پہ، نہ کوئی بزنس ہو سکتا ہے اس پہ، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہ مولوی سرٹیفکیٹ ہے، یہ کیا ہے؟ فلاں ادارے سے مولوی بنا ہے۔ تو لوگ تانا دیتے تھے، دو تانے، ایک شادیوں کا تانا، وہ تو میں کئی دفعہ رپورٹ پیش کر چکا ہوں۔ ایک تانا کھاؤ گے کہاں سے؟ تو میں جب ان کے گھر گیا نا، انہوں نے میری دعوت کی، تو دعوت میں بٹیر، خرگوش، ہرن، تیتر، اور پتہ نہیں کون کون سے جانور۔ تو مجھے وہ یاد آ رہا تھا پرانا دور، کہ ہمیں تانا ملتا تھا کہ کھاؤ گے کہاں سے۔ ان کی دعوت میں ہم نے کہا کھائیں کیسے؟ کیا کھائیں اور کیا چھوڑیں؟ اچھا، لوگ مولویوں کو ایک طرف یہ تانا دیتے ہیں کہ کھانے کو کہاں سے ملے گا، دوسری طرف کہتے ہیں کھاتے بہت ہیں۔ تضاد ہے یا نہیں ہے؟ کہ کھاتے بہت ہیں اور نہیں کھاؤ تو ناراض بھی ہوتے ہیں۔ گن پوائنٹ پہ عطا کھلا رہے ہیں مولویوں کو، تیرا باپ بھی کھائے گا۔ بھائی پیٹ خراب ہے، نہیں کھایا جا رہا، بس ہرن کی پوری چانپیں ہم نے ختم کر دی، بٹیر کی ہم میں طاقت نہیں ہے، تیرا باپ بھی کھائے گا۔ ایسے اسٹائل ہوتا ہے لوگ، یہ ہم نے آپ کے لیے بنایا۔ تو اپنے بچوں کو مولوی بناؤ، کھانے کے لیے نہیں، دین کی خدمت کے لیے۔ خدمت کریں گے رزق خود آئے گا انشاءاللہ۔ کسی حافظ کو آپ نے کبھی خودکشی کرتے دیکھا بے روزگاری کی وجہ سے؟ قاری صاحب کو، حافظ کو، یا کسی مولوی کو؟ نہیں بھی نہیں۔ حالانکہ مولویوں کی تنخواہیں بیچاروں کی کتنی تھوڑی تھوڑی ہو، پھر بھی میں نے مولوی سارے خوش ہی دیکھے ہیں، سارے خوش دیکھے۔ اس لیے کہ چاہے کیسے بھی گڑبڑ ہو، لیکن ایک چیز انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے، اصل کیا ہے؟ آخرت۔ اتنا سکون دیتی ہے انسان کو یہ چیز کہ انسان خودکشی کی طرف نہیں جاتا۔ تو میں وہ عرض کر رہا تھا، دیکھو شیطان کیا کر رہا ہے؟ عمل کو مزین۔ اب گورے گرل فرینڈ رکھتے ہیں، بتاتے ہیں، کیونکہ یہ بیماری اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب انہوں نے کہا یار اس برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دو اس کو برائی سمجھ، یہ کامن ہو چکی ہے۔ اعتراف کرو، کب تک چھپائے گا آدمی شراب اور یہ سب برائیاں؟ تو بعض دفعہ شیطان کیا کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے ایک شخص رات کو چھپ کے برائی کرتا ہے، اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا، اس انتظار میں تھا کہ یہ توبہ کرے گا تو میں معاف کروں گا، آئندہ کے لیے ارادہ کرے نہیں کروں گا، لیکن وہ صبح اٹھ کے اپنا گناہ لوگوں سے بیان کر دیتا ہے۔ بخاری کی حدیث، کل امتی معافا الا المجاہرین، میری ساری امت قابل معافی ہے، لیکن جہار کا مطلب جو اپنے گناہ کو خود ایکسپوز کر رہے ہیں، خود فخر سے بتا رہے ہیں، یہ قابل معافی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو تو ندامت ہی نہیں ہے۔ جس کو ندامت ہوتی ہے وہ تو چھپاتا ہے، اس کو پتہ ہے میری عزت ختم ہو جائے گی، لیکن آپ اس میں عزت محسوس کر رہے ہو، جرم بھی کیا اور اس جرم میں عزت محسوس کر رہے ہو، تبھی تو لوگوں کو بتا رہے ہو۔ آپ جس چیز میں انسان کو شرم آتی ہے وہ بتاتا ہے لوگوں کو، کھلے عام بتا رہے ہو۔ آج نوجوانوں میں یہ بہت ہو گیا ہے، لڑکیوں سے دوستیاں، زنا بتا رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کو بیٹھ کے، شو مار رہے ہوتے ہیں۔ بھئی آپ پھڈا کس سے کر رہے ہو؟ خدا سے آپ جنگ لڑ رہے ہو۔ آپ کو نہیں پتا کہ اس نے آپ کو پیدا کیا اور اس نے آپ پر اس عمل کو حرام کر دیا، اسے کتنا غصہ آئے گا کہ تو ایک تو کر بھی رہا ہے اور فخر سے لوگوں کو بتا بھی رہا ہے، اور اس سے پھر لیبل کیا لگا رہا ہے؟ میں منافق نہیں ہوں، جیسا میں اندر سے ہوں ویسا باہر سے۔ تو یہ برائی پہ شیطان نے کیا لیبل لگا دیا؟ بولو اچھائی۔ یہ صبح شام بہت اس کی اتنی مثالیں ہیں نا کہ اگر میں وہ مثالیں دیتا رہوں تو کئی ہفتوں اسی پر بیان ہوگا۔ میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ ہم میں سے اگر کوئی یہ جرم کر رہا ہے تو اسے اندازہ ہو جائے کہ بھئی یہ برائی ہے جس پہ شیطان نے اچھائی کا لیبل لگا دیا ہے۔ غیبتیں آج کل اسی نیت سے ہوتی ہیں۔ بعض صورتوں میں غیبت جائز ہے، آپ کسی کی برائی کسی کے سامنے کرتے ہیں تاکہ اگلا اس سے ہوشیار رہے، اور برائی بھی وہ والی کرتے ہیں جس سے اس کو نقصان ہو سکتا تھا، یہ نہیں کہ سارا ایک کچا چٹا کھول کے رکھ دیا اس کا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی لین دین میں 2 نمبر ہے، لین دین میں کیا ہے؟ 2 نمبر۔ آپ نے دیکھا وہ کسی سے لین دین کر رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کو نقصان پہنچائے گا، تو آپ نے اس دوسرے آدمی کو جا کے بتا دیا بھائی اس سے ہوشیار رہنا، یہ بہت سے محلے والوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ غیبت جائز ہے کیونکہ آپ اس میں کسی کو نقصان سے بچا رہے ہیں، یہاں تک ٹھیک ہے۔
لیکن شیطان کیا کرتا ہے، ہر برائی ہر غیبت پہ لیبل کیا لگا دے گا، اچھائی کا، کہ یار یہ تو میں ضرورت کی وجہ سے کر رہا ہوں، یار یہ تو اصل میں ایکچولی مسئلہ یہ تھا۔ وہ آپ کی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے، اپنا بغض ہے، دوسرے کو ذلیل کرنا ہے، لیبل شیطان نے کیا لگا دیا، معاشرے کی ضرورت، سوسائٹی کی ضرورت، وہ اپنی ٹھڑک پوری کر رہا ہے آدمی۔ بھائی اگر ایک آدمی لین دین میں صحیح نہیں تو اتنا بتا دو لین دین میں صحیح نہیں، پورا ہی کچا چٹا کھول کے رکھ دیتے ہیں، ہر چیز۔ میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں سب سے مشکل کوئی گناہ ہے نا جس سے بچا جائے، جس سے بچنا سب سے مشکل ہے، وہ شاید غیبت ہے۔ 4 آدمیوں کا نوالا حلق میں اس وقت تک اترتا نہیں ہے جب تک 5ویں کی برائی بولو نہ۔ گھروں میں خواتین کہتی ہے اگر ہم غیبت ہی نہ کریں تو پھر کیا کریں، سارا دن ہم وہی باتیں کرنے کے لیے یہی ہوتا ہے، فلانی نے یہ کر دیا، ڈمکانی نے یہ کر دیا، تیری ماں یہ کر دی، تیرا ماموں ایسا ہے، تیرا چاچا ایسا ہے، تیرا بھائی آپ سارا دن غیبتیں کر کے ٹائم پاس کر رہے ہو تو اچھائیاں کر کے بھی تو ٹائم پاس ہو سکتا ہے نا۔ فلاں کے بارے میں اگر کچھ برائی ہے تو کچھ اچھائی بھی ہوگی، وہ اچھائی کر کے ٹائم پاس کر لو۔ دنیا میں کیا اچھے لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں، بولو نا کیا ہو گیا۔ اور اس زمانے میں یہ بات کرنا کہ غیبت کے بغیر ٹائم نہیں گزرتا تو یہ تو ویسے ہی فضول ہے۔ اس زمانے میں تو اتنے کرنے کے کام ہیں کہ آپ وہ کریں گے تو آپ کے پاس ٹائم بچے گا ہی نہیں۔ بار بار اس لیے تو کہتا ہوں گھر میں مرغیاں پال لو، ان کے انڈے چیک کیا کرو روزانہ، کوئی انڈا کوا تو نہیں کھا گیا، اس سے کم از کم غیبت سے تو بچے رہو گے نا، غیبت سے تو بچے رہو گے۔ کچھ کرنے کے دیکھو خوب سمجھ لو، انسان جو کہتا ہے نا کہ میں فارغ ہوں، فارغ دنیا میں مردوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، صرف مردے ہیں جو بڑے آرام سے تمیز سے جس کروٹ پہ لٹاؤ گے وہ بیچارہ کروٹ بھی چینج بولو نہیں کر سکتا، وہ کروٹ بھی چینج نہیں کر سکتا۔ جب تک مرا نہیں ہے انسان وہ فارغ نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ اگر جسم سے کچھ بھی نہیں کر رہے آپ کا دماغ پھر بھی کر رہا ہے، وہ چلتا رہتا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی بیٹھا ہوا پلاننگ کر رہا ہے کہ ڈالر کیسے کم کیا جائے، پیٹرول کو کیسے، یہ میں ایسی مثال دے رہا ہوں جو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے حکمرانوں میں سے کوئی بھی میرا خیال ہے اس پہ غور نہیں کر رہی۔ کوئی اور مثال لے لیتے ہیں، آپ بیٹھے پہ پلاننگ کر رہے ہو، دماغ لڑائے ہوا ہے آپ نے، کچھ بھی پلاننگ کر رہے ہو، اپنے فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہو، یار میں پیسے کیسے کماؤں، یار میری بائک ہے اور پیٹرول 200 تک پہنچ رہا ہے، میں کیا کروں، میں کیا سلنڈر لگوا لوں اس میں، شمسی توانائی سے چلاؤں یا بائک بیچ کے کباڑ والے کو دے دوں، کیا کروں۔ یہ لوگ سوچ رہے ہیں بہت سے، اب آپ بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہو، لوگ کیا سمجھیں گے، آپ کیا ہو فارغ ہونا یہ سمجھیں گے، لیکن آپ فارغ بہت مصروف ہو گیا۔ اس دوران کسی کا فون آیا، اس کو سنا دو کہ یار میں اتنی امپورٹنٹ، چوتھی شادی کا سوچ رہے ہو، فرض کر لو، اب سمجھ میں آئے گا، ویسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، سوچ رہے ہو یار دوسری شادی کا سوچ رہے ہو، آپ بیٹھے یار کیسے کریں، مفتی صاحب کے اتنے بیانات سن لیے لیکن ہمت نہیں ہو رہی یار، گھر میں جب بات کرو ایک عذاب کھڑا ہو جاتا ہے، بچے باقی ہو جاتے ہیں، انتہائی امپورٹنٹ میٹر پہ آپ سوچ رہے تھے، اچانک کوئی آ گیا، اور وسیم بھائی السلام، آپ کو غصہ آئے گا نا، ابے میں مصروف آدمی ہوں یار، ابھی میں نتیجے تک پہنچ نہیں والا تھا اور تو نے سارا میرا پلان برباد کر دیا، یا ہو گئی، آپ اب نبھانا کیسے اس پہ غور کر رہے ہو، پھٹے ہو رہے ہیں، گھر سے بھاگے ہوئے ہو، موسٹ وانٹڈ بنے ہوئے ہو، سسرال تھانے گیا ہوا ہے، کیس کر رہے کورٹ میں، آپ بیٹھے ہوئے ہو، لوگ سمجھیں گے فارغ ہو، لیکن آپ فارغ نہیں ہوگے، کیونکہ دماغ آپ کا، بلکہ آپ مصروف ترین آدمی ہوگے اس وقت، انتہائی مصروف۔ تو خوب سمجھ لیں انسان کبھی بھی فارغ نہیں ہوتا، جو سوچ رہا ہے نا وہ فارغ نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کام کی چیز نہیں سوچتے تو بیکار چیزیں آپ کا دماغ سوچنا شروع کر دیتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فارغ آدمی ہے۔ حقیقت میں وہ فارغ نہیں ہوتا، بیکار باتوں میں اپنے دماغ کو کھپا رہا ہوتا ہے۔ صبح اٹھے کوئی کام دھندہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو سوچنا شروع کرتا ہے چائے پیوں یا گٹکا کھاؤں یا سگریٹ پیوں، یہ سوچتا ہے، پھر گٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائے گا، پھر وہ سوچتا رہے گا یار گٹکا بھی کھا لیا، اب کیا کروں، چل یار فلاں کی غیبت شروع کر دے، ابے وہ ایسا ہے، ابے وہ یوں ہے، ابے وہ فلانا ہے، پھر کہیں اٹھ کے آئے، پھر آپ نے اسنوکر کلب چلے گئے، وہاں ڈبو کھیل رہے ہیں، اسنوکر کھیل رہے ہیں، تو یہ سارا دن حتیٰ کہ آپ تھک ہار کے لیٹ گئے، لیٹنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے، سوچتا رہے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جس کو ہم فارغ کہتے ہیں نا وہ بھی حقیقت میں فارغ نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو اپنی زندگی کو مفید کاموں میں کھپا دیتے ہیں، جو نہیں کھپاتے وہ خود بخود غیر مفید کاموں میں کھپنا شروع ہو جاتے ہیں۔
اگر ہمارے پاس فارغ ہونے کا آپشن ہوتا نا تو ہم کہتے نہ اچھا کرو نہ برا کرو، فارغ زندگی گزارو آپ، چلو یہ بھی برائی سے تو بچ جاؤ گے نا. لیکن ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے. اچھا نہیں کرو گے تو خود بخود برا ہونا شروع ہو جائے گا، خود بخود آٹومیٹیکلی برا ہونا شروع ہو جائے گا. ہم سے اکثر نوجوان پوچھتے ہیں یہ برائی نہیں چھوٹتی، یہ برائی نہیں چھوٹتی، یہ برائی نہیں چھوڑتی. ہم کہتے ہیں تمہارے پاس برائی کا ٹائم کیوں ہے؟ آپ اگر بیٹھے بیٹھے بولو گے میں یہ برائی چھوڑ دوں، میں یہ برائی چھوڑ دوں، میں یہ برائی چھوڑ دوں، نہیں چھوٹے گی کبھی بھی. آپ اپنے آپ کو مصروف کر لو اچھے کام میں. بھائی جب اچھے کام میں مشغول ہو جاؤ گے تو آٹومیٹیکلی وہ چھوٹ جائے گی. آپ اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں مصروف ہی نہیں کر رہے. پھر یہ تمنائیں رکھنا کہ میں برائی سے بچ جاؤں، میرا دماغ ہمیشہ پازیٹیو سوچے، میں غیبت سے بچ جاؤں، یہ بیکار قسم کی باتیں ہیں، اس پر عمل نہیں ہو سکتا. کسی نے کتنا خوبصورت جملہ کہا ہے، جس کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی وہ کسی دوسرے کی پلاننگ کا حصہ بن جاتا ہے. دیکھو گٹکا کمپنی کی ایک پلاننگ ہے، تمباکو کمپنی، گٹکا کمپنی، چرس، ہیروئن، یہ جتنا بزنس کرتے ہیں ان کی ایک پہلے سے پلاننگ ہے کہ ہم نے سب کو چرسی بنا کے پیسہ کمانا ہے یا نہیں؟ سب کو گٹکے پہ لگا کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیسہ کمانا ہے. اب آپ بغیر پلاننگ کے سوئے، بغیر پلاننگ کے ٹائم گزار رہے ہو تو جا کے سیدھا گٹکا کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے؟ تو اس کا مطلب اب یہ آپ کسی اور کی پلاننگ کا حصہ بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ گٹکا کھا کے اپنی صحت برباد کر رہے ہو، اور اس صحت برباد کرنے کے پیسے گٹکے والے کو دے کے اس کی پلاننگ کو کامیاب بنا رہے ہو آپ. تو آپ سے بڑا بیوقوف پھر دنیا میں کوئی ہوگا؟ بہت کچھ گٹکا نہیں کھا کے آئے نا، مجھے لگ رہا ہے کہ جمعے سے پہلے منہ صاف کر کے آئے. گٹکا کھایا ہوا ہوتا ہے بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. جو گٹکے کے عادی ہیں ان کو گٹکا منہ میں رکھے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. گٹکے والوں سے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو، سگریٹ والوں سے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو، پان والوں سے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو، چرس والوں سے کہتے ہیں چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں ہم چھوڑتے ہیں تو ڈپریشن میں جاتے ہیں. یہ وہی ہے شیطان نے برے عمل کو کیا کر دیا؟ مزین. بھائی چھوڑنے سے ڈپریشن میں اس لیے جاتے ہو کہ چھوڑتے نہیں ہو، پھر کھا لیتے ہو، اور کھانے کی عادت تم نے خود ڈالی ہے. اگر کھاتے ہی نہیں تو نہ ڈپریشن میں جاتے اور نہ اس کے کھانے کی ضرورت پیش آتی. اب تو جتنا کھاؤ گے یہ ڈپریشن اتنا زیادہ بڑھے گا، کیونکہ نیکوٹین یا کیفین یا جتنے بھی نشے کی چیزیں ہیں ان میں آپ جب چند دنوں تک کھاتے ہیں تو آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر وہ اثر کرنا پھر ایک پڑیا کے بجائے آپ کو کتنی کھانی ہے؟ 2 پڑیا کھانی پڑیں گی آپ کو. 2 سے پھر 4 پہ آؤ گے، پھر سیٹ ہی پڑیا پہ ہو جاؤ گے آپ. پراٹھے پہ آپ بیان کر لو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ بریانی کے فضائل بیان کرو آپ کی سمجھ میں نہیں، آپ دمبے کی چربی کے فضائل بیان کرو نہیں آئے گا. آپ اٹھ کے ایک پہ بات کرو گے اور آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی. تو یہ جو غلط چیز پہ سیٹ کیا ہے آپ کو، یہ تو آپ نے خود کیا ہے اپنے آپ کو. اب اس کا علاج یہ ہے کہ جیسے برائی کرنے سے برائی کی عادت پڑتی ہے، چھوڑنے سے چھوڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے. جو کام کر کے برائی کا اپنے آپ کو عادی بنایا ہے اس کا ریورس کر لو تو عادت ختم ہو جائے گی. لیکن اتنی سی بات بھی شیطان سمجھانے نہیں دیتا. وہ کہتے نہیں یہ بات فضول قسم کی بات ہے. جو کام کر کے اس کام کے کرنے کے عادی ہو گئے ہو، چھوڑ کے اس کام کے چھوٹنے کے عادی ہو جاؤ گے آپ. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یہ جو ہمارے ہاں بعض نفسیاتی ڈاکٹر، سب کی بات نہیں کر رہا، وہ کہتے ہیں غصہ جب آئے تو جاری کر دو، ٹھنڈے ہو جاؤ گے، ورنہ غصہ برداشت کرنے سے صحت کو نقصان ہوتا ہے. یہ بالکل غلط ہے، اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف. وہ ڈاکٹر آپ کی وقتی کیفیت کو دیکھ رہا ہے کہ غصہ جاری کرنے سے آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے. غصہ آ رہا تھا نا بہت برداشت، شریعت کیا کہتی ہے؟ پی لو اسپون. لیکن اس وقت میڈیکلی تھوڑا سا نقصان ہوگا پینے سے، کیونکہ آپ نے اپنے اعصاب پہ بوجھ ڈالا. میڈیکلی اس وقت اس غصے کو نکال دو گے، ٹھنڈے ہو جاؤ گے. جیسے گھر آئے دیکھا کھانا نہیں مل رہا تو لاتے مارنا شروع کی، کرسی اٹھا کے وہاں پھینکی، گلاس اٹھا کے جیسے توڑتے ہیں لوگ. ایک کیس آیا میرے پاس، ایک آدمی کی بیوی نے کہا یہ گھر میں اس نے توڑ پھوڑ بہت کر دی ہے، غصہ جب بھی آتا ہے چیزیں توڑتا ہے. میں نے کہا کیوں توڑتا ہے؟ کہہ رہا بیوی کو کبھی نہیں مارا میں نے، بیوی کو میں نے کبھی نہیں مارا، چیزوں پہ نکالتا ہوں غصہ. کہہ رہے تو اپنا نقصان کرو نا، چیزیں خرید کے لے آتا ہوں دوبارہ میں. تو میں نے اس خاتون سے کہا اتنا اچھے میاں آج کل مارکیٹ سے شارٹ ہے، آج کل کے حساب سے برداشت کرو، اس پہ گزارا کرو. جتنا بھی غصہ آ رہا ہے بالٹیوں پہ نکال رہا ہے، گلاسوں پہ نکال رہا ہے، اتنا کنٹرول ہے اس کو. اور پھر گلاس بھی جہیز کے نہیں، وہ کہہ رہا ہے میرے اپنے گلاس ہے، جہیز کے توڑوں تو پھر بات ہوگی نا. تو میڈیکلی کیا ہوتا ہے، جب آپ نے غصہ نکالا، چیزیں توڑ دی پھوڑ دی، آپ تھوڑی دیر میں ریلیکس بھی ہوتے ہو، تھوڑی ندامت بھی ہوتی ہے یار زیادہ ہو گئی، سوری بھی کرو گے وغیرہ وغیرہ نا. یہ وقتی فائدہ ہے غصہ جاری کرنے کا. اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ غصہ آئے گا.
پھر کچھ توڑو گے، پھر تیسری بار غصہ آئے گا، ایک دن آئے گا بیوی کا منہ توڑ دو گے. اب بولا بس چیزیں بہت ٹوٹ گئی ہیں، اب تو کیوں جڑی ہوئی ہے اب تک ہیں؟ تو کیوں جڑی ہوئی ہے؟ اس گھر میں ہر چیز ٹوٹی ہے تو کیوں جڑی ہوئی ہے؟ تو اس کو نا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے بار بار غصہ جاری کرنا پڑے گا، عادی ہو جائے گا. لیکن جس نے غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی لیا، وقتی نقصان بھی ہوگا، ہو سکتا ہے بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جائے، ہو سکتا ہے نیند اڑ جائے، ہو سکتا ہے کچھ بھی، یہ وقتی نقصان ہے. آہستہ آہستہ غصہ برداشت کرنے کی طاقت بڑھے گی، اور پھر انسان کی عادت ہے جو قوت استعمال نہیں ہوتی وہ قوت کمزور پڑنا شروع ہو جاتی. غصے کی قوت استعمال نہیں ہو رہی تو غصہ آہستہ آہستہ شارٹ ہونا شروع ہو جائے گا، غصہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا، غصہ آنا ہی بند ہو جائے گا، پھر یہ ریلیکس ہوگا، پھر یہ اس کا بی پی ہائی بولو نہیں ہوگا. آج کیا ہو رہا ہے کہ جو ذرا سا مسئلہ وہ برداشت نہیں سکھاتے، برداشت نہیں کرتے، کبھی ادھر مار رہا ہے، کبھی گالیاں دے رہا ہے، کبھی یہ کر رہا ہے، کبھی وہ کر رہا ہے، کبھی طلاقیں نکال رہا ہے، کبھی کسی کو پکڑ کے کوڑ دیا، کبھی کسی کو پکڑ کے کوڑ دیا. تو یہ انسان کے جنگلی ہونے کی دلیل ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا، حدیث میں آتا آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جاتا، بس اس سے زیادہ نہیں. صحابہ سمجھ جاتے کہ آپ بہت شدید غصے کی عالم میں ہیں. ایسے غصے کی کیفیت ہوتی کہ جیسے انار کا رس آپ کے چہرے مبارک پہ ڈال دیا گیا، ایسا سرخ ہو جاتا. لیکن برداشت کتنی تھی. کسی نے ہمارے نبی کو تانا دیا کہ اس دفعہ مال غنیمت میں پراپر عدل نہیں ہوا. ہمارے نبی نے ان لوگوں کو حصہ دیا زیادہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کا دل جوڑنے کے لیے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس دفعہ پورے طریقے سے عدل نہیں ہوا، اور وہ بعض اپنے ہی تھے. غصہ آنا ایک فطری تھا نا. آپ نے فرمایا آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور فرمایا اگر نبی عدل نہ کرے تو پھر کون عدل کرے گا. نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے نا، تو ایمان، بعض لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے تو قرآن کہتا ہے ان کے دل میں ایمان پوری طرح راسخ نہیں ہوا تھا. ایسے نوجوان بعض کی طرف سے یہ اشکال آیا تو یہ نبی تک بات پہنچی، تو آپ کتنے غضبناک ہوئے کہ مجھے نبی بھی مانتے ہو اور یہ اشکال کیسے کیا تم نے. بس اتنا جملہ آپ کی زبان سے نکلا ہے کہ اگر نبی عدل نہیں کریں گے تو کون عدل کرے گا، اور غصے میں آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. ہم ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے، جو ہو رہے، جو گھر میں کر رہے ہیں، غصہ آیا اٹھا اٹھا کے پٹکنا شروع کر دیا. گالیاں ایسی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے چل رہی ہیں، اتنی گالیاں، اور ایسی ایسی فحش گالیاں کہ معین اختر کے ماموں نے بھی وہ گالیاں نہیں سنی ہوں گی. تو یہاں بھی کیا کرتا ہے شیطان، آپ کے اس غصے کے عمل کو کیا کر دیتا ہے، مزین. تو ہوتا ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے تو غلطی پہ توبہ کرے نا، استغفار کرے، معذرت کر لے. علماء نے غصے کا ایک علاج یہ بتایا کہ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے نا، وہ معذرت کرنا سیکھ لیں. جب غصہ آ گیا اور آپ نے بڑے بڑے سنا دی تو بعد میں کیا کر لو، سوری کر لو. اس سے بھی غصے کی بیماری آہستہ آہستہ شارٹ، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا بعد میں سوری میں نہیں کرنی ہے، بعد میں معذرت. ہمارے دوست تھے کلاس فیلو پٹھان، گاؤں کے دیہات کے، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. انہوں نے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو اصلاحی خط میں لکھ کے بتایا کہ مجھے اپنی بیوی پہ بلا وجہ غصہ آتا ہے، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یار یہ اتنا بنتا نہیں. دیکھو جب آخرت کا خوف ہوتا ہے نا تو انسان ایک دوسرے کے حقوق خود پوچھ رہا ہوتا ہے کہ میری کیا ذمہ داری ہے. کہا میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں، پھر میں مارتا ہوں اس کو، ایسے کرتا ہوں، یوں کرتا ہوں. تو حضرت نے ان کو صرف اتنا جواب لکھا کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے اور آپ بیوی پہ جاری کریں، آپ نے بعد میں بیوی سے معذرت کرنی ہے. یہ آپ پر لازم ہے. اگر آپ نے مجھ سے بیعت کیا ہوا ہے نا، اگر آپ مجھ سے بیعت ہیں تو جو بیعت ہوتا ہے اس پر لازم ہے نا، پیر جو حکم دے اس کی پابندی کرے. تو آپ، یہ پیر اس طرح کے ہوتے ہیں جو اہل حق ہو. آج کل کے جو دو نمبر قسم کے پیر آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، وہ بس چند وظیفوں میں گھما رہے ہیں پبلک. جو اہل حق اس طرح کے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے جب بھی بیوی پہ غصہ آئے تو بات، اور آپ نے جاری کر دیا اس کے اوپر، ڈانٹ دیا یا کچھ بھی، آپ نے بعد میں کیا کرنا ہے، سوری کرنی، معذرت کرنی. بیگم ایکسکیوز، کائنڈلی، جتنے بھی انگلش کے، پشتو کے، اردو کے ادھار لے کے سارے فٹ کر دیں. تو وہ مجھے، میرے کلاس فیلو تھے، مجھے کہہ رہے تھے کہ یار جب سے میں نے یہ سوچا ہے نا کہ معذرت کرنی ہے، اس وقت سے میں نے غصہ کرنا چھوڑ دیا. کہہ رہے مجھے، میں بیوی سے معافی مانگوں، یہ ہمارا غیرت برداشت نہیں کرتا. بہت کہہ رہے یار یہ میں تو، مجھ سے نہیں ہوگا یہ کام. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ غصہ، اس نے کہا یار یہ معذرت کرنے سے بہتر ہے جاری نہ کرو غصہ. تو فائدہ ہو گیا نا ان کو. تو
یہ بھی ایک علاج ہے کہ جب آپ پاگل ہو جائیں نا اور سنا دیں تو پھر اس پہ قائم نہ رہو، اس پہ قائم نہ رہے کہ بس ہو گیا جو ہونا تھا، نہ نہ نہ، جیسے ہی ٹھنڈا ہو آپ نے فوراً کیا کرنا ہے، یار تھوڑا میں زیادہ کہہ گیا، آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ سامنے والا انسان کا بچہ ہوگا نا تو آپ کے اس عمل پہ آپ کی قدر کرے گا، اگر وہ گدھے کا بچہ ہے تو کہے گا ہاں پہلے سناتے ہو بعد میں معافیاں کرتے ہو، ایسے کام کیوں کرتے ہو کہ بعد میں معذرت کرنی پڑے، اس کا مطلب وہ آپ انسان ہو اور وہ کیا ہے، وہ گدھا ہے۔ تو آپ اس کو بول دیا کرو کہ میں نے تو آپ سے معذرت کر لی ہے، آپ کو انسان سمجھ کے، مجھے سوری معلوم نہیں تھا کہ آپ گدھے ہیں، ایکسکیوز می سر، کائنڈلی اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ خیر کہنا نہیں ہے، دل میں سوچنا ہے۔ وہ گدھا اس لیے ہے کہ غصہ جاری کرنا جتنا مشکل ہے نا، بعد میں سوری کرنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے۔ تو اگر اس آدمی نے ایک برائی کی ہے، اس سے زیادہ وزنی اس نے نیکی کی ہے، یہ تو انسان تو خطا کا پتلا ہے نا۔ قرآن سے بھی تو پتہ چلتا ہے کتنے موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا۔ قرآن کہتے ہیں فَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، تورات کی تختیاں واپس اٹھائیں اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کی، جن کو تھوڑی دیر پہلے نا داڑھی سے پکڑ کے کھینچ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے نا، واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں۔ اتنا غصہ آیا موسیٰ علیہ السلام کو، تورات کی تختیاں ایک طرف رکھی اور اپنے بھائی جن کو نگران بنا کے گئے تھے ان کی داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ کے ایسے گھسیٹا ان کو، حالانکہ وہ بھی پیغمبر ہیں، ایسے گھسیٹا ان کو کہ تم کیا کر رہے تھے جب یہ لوگ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، تمہیں نگران بنا کے گیا تھا۔ اب دیکھیں اصولی طور پر تو حضرت موسیٰ کو پہلے پوچھنا چاہیے تھا نا، اصولی طور پر کہ بھئی یہ سب کچھ کیوں ہوا، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی تو ہارون علیہ السلام بتاتے کہ یہ میں نے سمجھایا، یہ قوم ماننے والی نہیں تھی، تو پھر حضرت موسیٰ غصہ ہی جاری نہیں کرتے، کیا خیال ہے؟ لیکن غیرت اور دینی حمیت، شرک اتنا بڑا جرم، یہ قوم فرعون تباہ ہو گیا ان کے سامنے، اتنے معجزے دیکھ لیے، تو اس لیے کہ بچڑے کی عبادت کرو، تو غصہ آنا یہاں فطری تھا، نیچرل تھا۔ فوراً اپنے بھائی ہارون کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کے گھسیٹنا شروع کیا۔ یجرہ الیہ، قرآن کہہ رہا ہے پھر پکڑا نہیں ہے، اپنی طرف غصے میں گھسیٹ بھی رہے ہیں۔ ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کا احترام کیا کہ بھائی ہے اور مجھ سے زیادہ فضیلت والے پیغمبر ہیں۔ حضرت ہارون نے غصہ جاری بولو نا نہیں کیا۔ یہ احترام بھی ہے، یہ غصہ چھوٹوں پہ ہوتا ہے، بڑوں پہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں کے بیٹے، محبت کا جملہ کہا نا تاکہ تھوڑا ترس آئے، آپ میری داڑھی اور پیشانی کو نہ پکڑیں، مجھے ڈر تھا یہ مجھے قتل کر دیں گے، میں نے ان کو سمجھایا، مجھے ڈر تھا کہ یہ کیا کر دیں گے، جان سے مار دیں گے، وہ زیادہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ تورات کی تختیاں بھی دوبارہ اٹھائیں اور اپنے بھائی اور اپنے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا بھی مانگی۔ تو آ جاتا ہے انسان کو، پیغمبروں کو بھی آیا ہے، حضرت موسیٰ کو تو بہت دفعہ آیا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت موت کا فرشتہ آیا، پوچھا کہ کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا؟ حضرت موسیٰ نے پوچھا آپ کا آنا کس سلسلے میں ہوا؟ اس فرشتے نے کہا آپ کی روح قبض کرنے کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، آپ کی روح قبض کرنے کے سلسلے میں۔ حضرت موسیٰ نے زور سے لگائے، زور سے تھپڑ لگائے، اس کی آنکھ گر گئی نکل کے۔ اللہ کے پاس جا کے اس فرشتے نے کہا اللہ آپ نے مجھے کن کے پاس بھیجا ہے؟ اب یہ غصہ کیوں آیا حضرت موسیٰ کو، یہ ایک لمبی تقریر ہے، یہ لمبی بحث ہے، اس میں تو جلال تھا ان کی طبیعت میں۔ تو بعض دفعہ انسان کو، انبیاء کا جو غصہ ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا۔ خیر میں تو یہاں یہ بتا رہا ہوں کہ غصہ آ سکتا ہے کسی کو بھی آ سکتا ہے، تو اس کی تلافی کیا ہے بھائی؟ بعد میں کیا کر لو، سوری کر لو۔ اس سوری کا فائدہ ہوگا ایک تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ غصہ آنے سے پہلے خود سوچے گا کہ اس کے بعد تو نے خود ہی معذرت کرنی ہے، تو بہتر ہے نا کہ نہ کر تو یہ کام۔ تو شیطان نہ بہت عمل کو مزین کرتا ہے۔